السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون۔ وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن، سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ یہ سب سیارے اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کے لیے ہمیشگی کی زندگی تو نہیں رکھی۔ اگر آپ مر جائیں گے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم تو تمہیں اچھے اور برے حالات دونوں طرح سے آزماتے ہیں، اور بالآخر تم لوگوں کو ہماری طرف ہی لوٹنا ہے۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 اور اسی سورت سے آیت نمبر 33، 34، 35، 33، 34، 35 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ پہلی جو آیت کریمہ ہے اس کا معنی اور مفہوم پچھلی آیتوں سے تعلق رکھتا ہے، اور بعد کی جو دو آیات ہیں ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری نصیحت فرمائی ہے۔ دیکھیے، کل کے درس میں ہم نے بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا، اور وہ لوگ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ کا مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ اگر نبی ہیں تو جیسے پہلے انبیاء معجزہ لے کر کے آئے، سیدنا صالح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹنی معجزہ کے طور پر دیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصا دیا، ید بیضا دیا اور دوسرے معجزات سے نوازا، ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی معجزہ ملنا چاہیے تاکہ ہم لوگوں کو یقین ہو کہ ہاں یہ نبی جو ہیں یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کو یہاں پر کہا ہے پھر سے کہ یہ لوگ اللہ کی جو اتنی بڑی بنائی ہوئی کائنات ہے اس پر غور نہیں کر رہے ہیں۔ بات کہاں نازل کی جا رہی ہے؟ قرآن کریم کے اندر۔ نشانی کس کو بنایا جا رہا ہے؟ کائنات کو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے قرآن کریم اسی رب کا نازل کیا ہوا ہے۔ جب ہی قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو بیان فرما رہا ہے، اور مشرکین کو جو معجزہ کا مطالبہ کرنے والے ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ جو معجزہ کا مطالبہ کر رہے ہو، اتنی بڑی کائنات ہے اور اس کے اندر جو چیزیں اس پر غور کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بغیر پلڑ کے اتنا بڑا چھت جو ہے آسمان بنایا، اور آسمان کے اندر سورج، چاند، بے شمار ستارے، بہت سارے سیاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اپنے ٹریک پر، سب کا اپنا اپنا ٹریک ہے۔ ابھی سوئمنگ ہوتا ہے، سوئمنگ کا مقابلہ آپ نے دیکھا ہوگا، ہر آدمی نے دیکھا ہوگا، دیکھے ہو نا؟ یہ لوگ تو ضرور دیکھا ہوگا کیونکہ موبائل، ٹی وی وغیرہ سے میں دیکھتا رہتا ہے بیچارہ سب۔ تو جو سوئمنگ کا جو مقابلہ ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہر پیراک کے لیے اس کا اپنا ٹریک ہوتا ہے، دیکھا ہے نا؟ سب کے لیے ٹریک الگ الگ ہوتا ہے، اس کو اپنے ہی ٹریک میں تیرنا ہے۔ بالکل ایک ہم نے اگزامپل دیا ہے، حالانکہ اس کی مثال اس سے ہم نہیں دے سکتے، لیکن ایک اگزامپل دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے اس کا ٹریک بنایا ہے۔ سورج کے لیے اس کا اپنا ٹریک ہے، چاند کے لیے اس کا اپنا ٹریک ہے، ستاروں کے لیے اپنا اپنا ٹریک ہے، دوسرے سیارے ہیں جو گھومتے ہیں ان کے لیے اپنا اپنا ٹریک ہے۔ اور ان تمام ستاروں سیاروں کے اندر سب سے نمایاں جو ہے وہ سورج اور چاند ہے۔ سورج دن اور رات میں پورے فلک کا جو ہے بھرمن کر لیتا ہے، دن اور رات میں پورے فلک کو ایک دن اور رات میں ہی کر لیتا ہے، اور چاند بھی اپنے مدار پر گھومتا رہتا ہے، اپنے وقت میں پورا ایک چکر لگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے رات کو پیدا کیا اور دن کو بنایا۔ رات کو تاریک بنایا، پرسکون بنایا، آرام حاصل کرنے کا وقت بنایا۔ دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشن بنایا، مانوس بنایا۔ رات میں کہیں سفر کریں گے تو ڈر لگتا ہے نا، لیکن دن میں سفر کرنے سے ڈر لگتا ہے نہیں، کیوں؟ کیونکہ دن کو اللہ نے مانوس بنایا ہے۔ دن کے اجالے میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مانوس بنایا ہے۔ اس میں انسان چہل پہل کرتا ہے،
اپنے کام دھندوں میں لگتا ہے، تلاش معاش میں لگا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دن کو اور رات کو بنایا. کبھی دن کو اللہ تعالیٰ نے لمبا بنایا اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے، کبھی رات لمبی ہوتی ہے تو دن کو اللہ نے چھوٹا بنایا ہوا ہوتا ہے. تو اسی دن اور رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو اور نشانی کو بنایا. کس کو؟ اللہ نے فرمایا والشمس والقمر، سورج کو بھی بنایا اور چاند کو بھی بنایا. یہ سورج اور چاند دونوں کی اپنی اپنی روشنی ہے، دونوں کا اپنا اپنا علیحدہ محور ہے، ٹریک ہے، دونوں کے اپنے اپنے رفتار ہے، حرکات ہے، سکنات ہے، دونوں اپنے اپنے انداز سے چل رہا ہے. اور اس کا اندازہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، کیونکہ اسی نے اس کو مسخر کیا ہے. اسی کے حکم کے تابع ہو کر کے یہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے. اور جتنے بھی ثوابت ہیں، جتنے بھی سیارے ہیں، جتنے بھی اجرام فلکی ہیں، سب اپنے اپنے ٹریک میں اپنی اپنی جگہ پر چلتا چلا جا رہا ہے. ایک لمحے کی بھی دیری نہیں ہو رہی. اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا. وہی تو اللہ ہے، ذرا غور و فکر کرو، جس نے رات کو پیدا کیا، دن کو پیدا کیا، سورج اور چاند کو پیدا کیا. کل فی فلک یسبحون، اور یہ تمام کے تمام اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے ٹریک میں تیرتے چلے جا رہے ہیں. گویا جیسے پانی میں تیرا جاتا ہے ویسے فضا میں بھی تیراکی ہی ہوتی ہے. سامعین کرام، ان باتوں کو یہاں پر بیان کرنے کے بعد اللہ نے جو مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ کا مطالبہ کر رہے ہیں، یا ہر وہ انسان جو اس کو پڑھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ غور و فکر کرو، آسمان میں، زمین میں، سورج اور چاند اور ستاروں پر، تمام سیاروں پر، تمام کائنات کی چیزوں پر غور کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ واحد ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے کسی انسان کو ہم نے ہمیشگی کی زندگی نہیں دی ہے. آپ سے پہلے کسی بھی انسان کو ہم نے ہمیشگی کی زندگی نہیں دی ہے. افئن مت، اگر آپ مر جائیں گے، فہم خالدون، تو یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، یہ لوگ بھی جانے والے ہیں. اگر آپ مر جائیں گے تو یہ لوگ بھی جانے والے ہیں. یہ جو آیت کریمہ ہے اور اس کے بعد کی جو آیات ہیں، اس کے بعد کی جو آیت کریمہ ہے، یہ آیت کریمہ اور اس کے بعد کی آیت کریمہ، دونوں کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے اوپر، جو مٹھی بھر مسلمان تھے اس وقت، بہت زیادہ تعداد نہیں تھی، 100-150 کے قریب رہے ہوں گے یا 100 کے قریب رہے ہوں گے، ان مسلمانوں کے اوپر جب ظلم و ستم کی انتہا کر دیا مشرکین مکہ نے، تو ان مسلمانوں میں سے 80 مسلمان مکہ چھوڑ کر کے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، جس میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں. اور لطف کی بات یہ ہے کہ جو 80 مسلمان مکہ چھوڑ کر کے حبشہ چلے گئے، ہر گھرانے میں سے کوئی نہ کوئی ایسا تھا، مرد یا عورت، جو بھاگ گیا، ہجرت کر گیا. ہر گھرانے میں سے پورے مکہ میں کوہرام مچ گیا، ہمارے گھر سے بھاگ گیا، ہمارے گھر سے بھاگ گیا، پورے گھر کے اندر پھوٹ ڈال دیا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ہے سارے فتنے کی جڑ. اسی کی وجہ سے پورے مکہ کے اندر اتنی بدامنی پھیل گئی کہ ہمارا بیٹا بھاگ گیا، اس کی بیٹی بھاگ گئی، اس کا بھائی بھاگ گیا، اس کا باپ بھاگ گیا، دیکھو چلا گیا یہاں سے. 80 مسلمان جو ہجرت کر کے چلے گئے حبشہ کی طرف، پورے مکہ میں کوہرام مچ گیا. ان لوگوں نے جو مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھایا تھا وہ یاد نہیں رہا. کیا ہوتا ہے، انسان کو اپنی غلطی یاد نہیں رہتی ہے، ہمیشہ دوسروں کے اوپر نگاہ رہتا ہے. میں اسی لیے برابر کہتا ہوں کہ جب یہ قرآن کریم پڑھا جائے اور اس کی تفسیر کی جائے تو ہر آدمی اس کو اپنے اوپر لے، دوسروں کے اوپر نہ لے کہ ہاں دیکھو اس کے بارے میں، ہاں یہی، ہاں دیکھو اس کے بارے میں، ہاں یہی ہے. یہ نہیں، پہلے اپنی اصلاح اور بعد میں دوسروں کی اصلاح. دوسروں کی اصلاح کیجئے، ضرور کیجئے، لیکن اس سے پہلے اپنے گریبان میں بھی جھانک کر کے دیکھ لیجئے کہ اس میں کتنے سارے چھید ہیں، اس میں کتنی ساری پریشانیاں ہیں، کتنے سارے جو ہے ملامت لگے ہوئے ہیں. پہلے اس میں جھانک کر کے دیکھ لیجئے، پھر دوسروں کی طرف انگلی اٹھائیے. تو ان کو اپنا ظلم و ستم یاد نہیں تھا جو انہوں نے مسلمانوں پر کیا، کہ کتنا ظلم و ستم کیا. آخر کیوں بھاگے؟ ایسے ہی تو نہیں بھاگ جائے گا کوئی اپنا گھر چھوڑ کر کے، اپنا در چھوڑ کر کے، اپنی آستی کو چھوڑ کر کے، ایسے تو کوئی بھاگے گا نہیں. اتنا سارا ظلم و ستم کیا وہ یاد نہیں رہا، لیکن ہر گھر سے کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی یا کوئی مرد یا عورت بھاگا تو کوہرام مچ گیا، اور کہا کہ سارے فتنے کی جڑ جو ہے یہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مر جائے گا تو یہ سارا فتنہ ختم ہو جائے گا، یہ بھی کہہ دیا. اور بد دعا بھی کرنا شروع کر دیا، کاش یہ محمد مر جائے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بات پہنچی ہوگی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تکلیف ہوئی ہوگی کہ دیکھو ہم لوگوں کو جہنم سے ہٹا کر کے جنت کی طرف لانا چاہ رہے ہیں اور یہی ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دیتے ہوئے اور مشرکین مکہ کو بھی مخاطب کرتے ہوئے کہا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کے لیے ہمیشگی کی زندگی نہیں دی. آپ کے مرنے کی جو بد دعا کر رہے ہیں تو یہ لوگ کیا رہنے والے ہیں کیا؟ ان کو بھی مرنا ہے اور اپنے ٹائم پر ہی مرنا ہے. ہم کسی کے لیے موت کی بد دعا کریں گے تو کیا موت ابھی آ جائے گی کیا؟ نہیں، جو اس کا وقت مقرر ہے اسی وقت میں موت آئے گی اس کو. اللہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کسی انسان کے لیے ہمیشگی کی زندگی نہیں رکھی. افا امتا فہم الخالدون، تو کیا آپ مر جائیں گے تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ نہیں، یہ بھی مرنے والے ہیں، یہ بھی مرنے والے ہیں، ان کو بھی مرنا ہے. آپ سے پہلے چاہے انبیاء آئے ہوں چاہے عام لوگ آئے ہوں، ان کو مرنا پڑا، آپ کو بھی مرنا ہوگا، آپ کے ساتھ ساتھ یہ لوگ بھی مریں گے. اور اس دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں، جتنے بھی جاندار آئے ہیں، سب کو مرنا ہے. اس لیے اللہ نے آگے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہم تم کو اچھے اور برے حالات دونوں طرح سے آزماتے ہیں اور بالآخر تم تمام کو ہماری طرف ہی لوٹ کر کے آنا ہے. فتنہ کا مطلب ہوتا ہے آزمائش. فتنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آزمائش. فتنہ کہتے ہیں ایسے آزمائش کو، عربی زبان میں جو فتنہ کا لفظ ہے اس کا جو معنی اور مفہوم ہے، ایسے آزمائش کو کہتے ہیں جو اپنا کام بھی کر جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا. یہاں پر جو خیر کا ذکر آیا کہ ہم خیر سے بھی آزماتے ہیں اور شر سے بھی آزماتے ہیں، تو خیر سے مراد دولت مندی، خوشحالی، اچھائی، صحت مندی، اور شر سے مراد بدحالی، تنگ دستی اور برے حالات. اب اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں سے آزماتا ہے ہر انسان کو. ایک ایمان والا جب ہوتا ہے اس کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ خوشحالی سے نوازتا ہے، دولت سے نوازتا ہے، فراوانی سے نوازتا ہے، اچھائی سے نوازتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ یہ سب تیرا ہے، میرا تو کچھ نہیں ہے، میری کیا حیثیت ہے، میری کیا بساط ہے، میری تو کچھ بھی حیثیت نہیں ہے، اللہ یہ سب تیرا ہے. شکر کرتا ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جاتا ہے، مال کے حقوق کو ادا کرتا ہے، اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے. اور اگر اس کو بدحالی آتی ہے تو پھر وہ صبر کرتا ہے کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے. خوشحالی میں شکر کر کے، بدحالی میں صبر کر کے وہ اللہ کی رضامندی کو حاصل کر لیتا ہے اور دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیوں سے وہ بہرہ ہو جاتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ایک دنیا دار آدمی جو ہوتا ہے، اگر اس کو خوشحالی مل جائے، اس کا جو دماغ ہوتا ہے وہ ساتویں آسمان پر چلا جاتا ہے، کیا میرا، فرعونیت اس کے اندر آ جاتی ہے، گھمنڈ اس کے اندر آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، اپنے مقابلے میں دوسروں کو بڑا حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے اگر دولت مل جائے تو. اور اگر بدحالی مل جائے تو پھر وہ صبر نہیں کرتا ہے بلکہ کفر و شرک کی راہوں پر بھاگتا ہے، در در ناک کو رگڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل بھول جاتا ہے اور دونوں صورتوں میں وہ خسارہ کا پانے والوں میں سے ہو جاتا ہے. اللہ نے یہاں پر اسی بات کو فرمایا کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، دیکھو ہم تم لوگوں کو خیر سے بھی آزماتے ہیں اور شر سے بھی آزماتے ہیں. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم تمام کو ہماری طرف ہی لوٹ کر کے آنا ہے. اگر خیر دیں گے تب بھی ہماری طرف آنا ہے اور اگر شر دیں گے تب بھی ہماری طرف آنا ہے. دونوں صورتوں میں تم کو ہمارا اطاعت و فرما برداری کرنے والا بندہ بن کر کے رہنا چاہیے. آگے ابھی اور بھی بہت ساری نصیحت کی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.